بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی بہترین کہانیاں عنوان کے لیے آج میں نے جس تحریر کا سب سے پہلے انتخاب کیا ہے اپنے اس چینل کو باقاعدہ شروع کرنے کے لیے، اس کا عنوان ہے پیارے بچوں کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ رنگا رنگ کتاب کلب والوں کی شائع شدہ ہے اور اس کے مصنف محمد سلمان جاہ صاحب ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 20 پشت کے بعد ایک شخص مصر ہوا ہے جس کے باپ کا نام کنانا تھا۔ اس کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ مضر کی 5ویں پشت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ سلسلہ نسب یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد المناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ حضور کے والد عبداللہ عبد المطلب کے سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے بیٹے تھے۔ ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی جو نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون تھی۔ کچھ عرصے بعد حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے۔ واپسی کے سفر میں مدینہ میں قیام کیا اور بیماری کے باعث وہیں انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی۔ پیدائش: آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی عرب کے شہر مکہ میں بروز پیر سورج نکلنے سے پہلے پیدا ہوئے۔ اسلامی تاریخ یا چاند کی تاریخ ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تھی، جس میں کچھ علماء 9 تاریخ اور کچھ 12 پہ متفق ہیں۔ پیدائش سے پہلے آپ کے والد جناب عبداللہ فوت ہو چکے تھے، اس لیے آپ کا نام دادا نے محمد رکھا اور والدہ نے احمد رکھا۔ اس سے پہلے کسی کا نام محمد نہ تھا، جس کے معنی ہے بہت تعریف کیا گیا، یعنی جس کی ساری دنیا تعریف کرے۔ عرب میں رواج تھا کہ شہر کے کھاتے پیتے لوگ اپنے دودھ پیتے بچوں کو گاؤں بھیج دیتے تھے۔ گاؤں کی دائیاں انہیں دودھ پلاتی تھیں اور بچے کھلی ہوا میں پرورش پاتے تھے، جس سے ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہو جاتے تھے۔ شہروں کے مقابلے میں گاؤں والوں کی زبان زیادہ فصیح تھی، یعنی ان کی زبان میں دوسرے ملکوں کی زبان کے الفاظ شامل نہیں ہوئے تھے۔ اس طرح گاؤں میں بچوں کو خالص عربی زبان سیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ ادب و آداب بھی سکھائے جاتے تھے۔ دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کو دودھ پلانے کے لیے قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد کیا۔ تقریباً 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس گزارے۔ والدہ کے اصرار پر حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا، چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ کے پاس رہے۔ حضرت آمنہ کا ننیال مدینہ جس کا نام اس وقت یثرب تھا میں تھا، اور وہ آپ کو اور اپنے مرحوم شوہر عبداللہ کی خادمہ ام ایمن کو لے کر اپنے سرپرست عبد المطلب کے ہمراہ مدینہ روانہ ہو گئی۔ 1 مہینہ قیام کے بعد واپس مکہ آ رہی تھیں کہ راستے میں ابوا کے مقام پر آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور آپ وفات پا گئی۔ یہیں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ عبد المطلب اور ام ایمن آپ کو لے کر مکہ آ گئے۔ اب آپ کی دیکھ بھال کرنے والے آپ کے دادا عبد المطلب ہی تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی تقریباً 8 سال ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ وفات سے پہلے عبد المطلب اپنے بیٹے ابو طالب، جو کہ آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال اور پرورش کی وصیت کر گئے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی پرورش بہت خوبی سے کی، اپنے بچوں سے بڑھ کر پالا، 40 سال تک آپ کا بھرپور ساتھ دیا، بہت عزت و احترام سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے اتنا پیار تھا کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد کی کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا، جبکہ اس وقت آپ کی عمر صرف 12 سال۔  ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے۔
راستے میں ابو طالب کا قافلہ ایک نیک دل عیسائی کی گرجا کے پاس ٹھہرا جو بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی مقدس کتابوں کا عالم تھا۔ ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ یہ راہب قافلے والوں سے ملنے آیا۔ اس نے ان نشانیوں سے پہچان لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے ابو طالب سے کہا، تمہارا بھتیجا اللہ کا رسول ہے۔ میں انہیں اس مہر نبوت سے پہچان گیا ہوں جو ان کے کندھے کے نیچے قدرتی طور پر پایا گیا ہے۔ اس نے ابو طالب سے کہا، انہیں ملک شام نہ لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہاں کے یہودی اسے پہچان لیں اور نقصان پہنچائیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو واپس مکہ بھیج دیا۔ ابو طالب اگرچہ قبیلے کے سردار اور شیخ تھے، لیکن کثیر اولاد اور آمدنی کم ہونے کی وجہ سے پریشان تھے۔ آپ تجارت کے ساتھ ساتھ بکریاں بھی پالتے تھے۔ چچا کی پریشان حالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چھوٹی سی عمر میں دیکھی نہ گئی۔ مکہ کی سرزمین بنجر تھی اور عموماً اونٹ، بھیڑ، بکریاں پالی جاتی تھیں۔ حضور نے اسی پیشے کو اختیار کیا اور بکریاں چرانے کی مزدوری کرنے لگے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ اپنا بوجھ خود سنبھالا، بلکہ مالی پریشانی میں چچا کی مدد بھی کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ابو طالب سے تجارت کا طریقہ بھی سیکھتے تھے۔ جب جوان ہوئے تو تجارت کا پیشہ اپنانا چاہا۔ روپیہ آپ کے پاس نہیں تھا۔ آپ نے دوسروں کے سرمایے سے مکے میں گھوم پھر کر کاروبار شروع کر دیا اور مکہ سے باہر بھی تجارت میں حصہ لیے۔ آپ وعدے کے پکے اور معاملات میں سچے تھے۔ جس شخص نے آپ سے سودا کیا وہ آپ کی سچائی اور ایمانداری کا قائل ہو گیا۔ تمام عرب میں آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ مکہ میں ایک مالدار بیوہ رہتی تھی، ان کا نام خدیجہ تھا۔ انہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کی خبر ملی تو چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کے جائیں۔ انہوں نے ابو طالب سے بات کی۔ ابو طالب کے کہنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کا سامان لے کر ملک شام گئے۔ آپ کے ساتھ خدیجہ کے ایک رشتہ دار اور ایک غلام میسرہ ساتھ تھے۔ تجارت میں اتنا فائدہ ہوا کہ بی بی خدیجہ کو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ملک شام سے واپسی پر خادم میسرہ نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ سے حضور کی بڑی تعریف کی اور آپ کی ایمانداری کے قصے بھی بیان کیے، جس سے ان کے دل پر بہت اثر ہوا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچاؤں سے بات کی، جن کے مشورے سے آپ نے یہ پیغام قبول کر لیا۔